تجھے غلط یہ پکار ہے، کس نے تجھے بولا ہے کہ تو مالک ہے؟ 4 دناں دی چاننی پھر ہنیری رات، اے پیگاں بہت ہلارے چڑیاں، یہ کائنات چٹیل میدان، صرف ایک عمارت رہے گی جس کو مسجد کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا دوسرا مضبوط قلعہ جس کا رب نے کیا اعلان ہے، اس کا نام پاک قرآن ہے۔ تیسرا قلعہ کیا ہے؟ ذرا کان کھول کے، تیسرا قلعہ ہے ذکر خدا۔ جس دنیا میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا نے نہ حضور کا مقام پہچانا ہے نہ حضور کو جانا ہے، اور یہ طے ہے کہ نہ تو حضور کے مقام سے آپ، میں، ہم سب جو حضور کا مقام ہے نہ وہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے، نہ کسی نے ہمیں بتایا ہے، نہ کسی کے پاس اتنی علم کا سرمایہ ہے، اس لیے رب نے قیامت کا دن بنایا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا لگ پتہ، اس لیے یہاں کوئی علامہ، کوئی سکالر، کوئی تھنکر کسی کے علم میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ حضور کی عظمتوں کے ورقے کھولے، یا جیسے وہ ہیں ویسے بولے، یا جتنے وہ ہیں ویسے تولے، بھاویں جماعتیں بھاویں ٹولے۔ اس لیے نہ کسی کتاب کے ورق میں اتنی وسعت ہے، نہ علم کی اتنی رسائی ہے، نہ رب نے کوئی ذات بنائی ہے، نہ کسی کی سمجھ میں آئی ہے۔ یہ جو کل کی کل خدائی ہے، انہوں نے خواہ مخواہ بات بنائی ہے، حالانکہ ان کی سمجھ میں تو اپنی ذات نہیں آئی ہے، تو حضور کی ذات کے بارے میں کون کیا بولے گا، کوئی کیا دروازہ کھولے گا؟ اس لیے جن کو کچھ سمجھ میں آیا انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ حشر کے دن جب حضور کو ان کے مقام پہ لے جائے گا اور ہر شخص پہ محشر کا دبدبہ چھا جائے گا، اس دن کملی والا کچھ سمجھ میں، جب یہ جو ہے نا آج والے سنگی، ساتھی، بیلی، سہیلی، یار، جماعت، یہ سب چھوڑ جائیں گے، ایک بھی ان میں آپ کے نزدیک، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہاں نزدیک آئیں گے؟ مالک نے کہا یوم تذہلو کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بھول جائیں گی۔ اتنی تو عقل سب میں ہے نا، ماں کو سب سے زیادہ پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کی گود میں سوتا ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے یہ بے بس ہے، یہ ہیلپ لیس ہے، یہ مجبور ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ منہ کھول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ دودھ مانگ سکتا ہے، بس رو ہی سکتا ہے۔ اس لیے ماں جیتی بھی اسی کے لیے ہے، مرتی بھی۔ لیکن میرے مالک نے بولا ماں کی محبت پہ محبت ختم ہے، وہ جان لڑا دیتی ہے اس بچے یا بچی پہ جو گود میں بے بس پڑا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا یوم، اس دن، تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی کو ہر دودھ پیتا بھول جائے گا۔ جب ماں دودھ پیتے بھول گئی تو کس سے توقع رکھے بیٹھے ہو؟ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا،
یہاں بہت سارے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سورت حج کا آغاز ہے۔ فرمایا تم کس کس کے اوپر آس لگائے بیٹھے ہو؟ نہ ماں کام آئے گی، صرف کام نہیں، آج جو کہتے ہیں نا یار چل کے ساتھ بازار، یہ جو بنے پھرتے ہیں نا جھوٹے یار، جس بات پہ کہو کہتے ہیں میں ہوں نا، میں اس دن ویکھاں گا تو کتے ہوں نا، یہ جتنے تیرے سنگی یہ تیری جماعتڑیاں، تو کہتا وزیر اعظم کام آئے گا، سیاسی جماعت کا لیڈر کام آئے گا، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، قیامت سر پہ چڑھی ہوگی، حشر سر پہ کھڑی ہوگی، کون کام آئے گا؟ میرا رب کہتا ہے لا یسأل حمیم حمیما، جگری یار جگری یاروں کو ایسے بھی نہیں تکیں گے، بلکہ اس سے آگے فرمائے یوم یفر المرء، قاری صاحب یہ قرآن پاک کی ہے نا، یوم یفر المرء من اخی، بھائی سے بھائی بھاگے گا کہ کہیں میرا بھائی ایک چھوٹی سی نیکی نہ مانگ لے، کہیں چھوٹ نہ جائے، یا فرو فرار ہو جائیں گے، من اخی، چلو بھائی تو دور ہوا، آگے کیا جی؟ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں بچوں سے بھاگے گی کہ کہیں میرے بچے مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے، باپ بھاگے گا اولاد سے، کیا توقع رکھے بیٹھے ہو بنیاد سے؟ جب باپ اپنا نہ رہا ماں نہ رہی، جب نہ رہی ماں، یہ محلے والے کہاں؟ اللہ اکبر، وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، بیوی سے بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، یہیں سے گھر کی کہانی شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بیوی خامند کو چھوڑ کے بھاگے گی کہ کہیں کوئی حق نہ جتلائے، کوئی نیکی کے لیے جھولی نہ پھیلائے، کہیں خامند میرا نہ آئے۔ خامند بیوی سے صرف بھاگتے تو دکھ نہ تھا، چھوڑ جاتے دکھ نہ تھا، دکھ تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیہِ، ماں باپ اپنے بچے پکڑ کے اٹھا کے کہیں گے مولا میری بیٹیاں میرے بیٹے دوزخ کا ایندھن بنا دے، ان کے بدلے مجھے چھوڑ دے۔ اب میں بار بار نہیں پوچھوں گا، یہ آیت قرآنی ہے، یہ فرمان یزدانی ہے، مانے کوئی نہ مانے لیکن یہ قرآن ہے، اور یہ ہونا ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ بخاری مسلم نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ رب کہتا ہے جو پکڑا جائے گا رسوں میں جکڑا جائے گا وہ وہاں یہی کہے گا، اور روایت یہ ہے کہ ماں دودھ پیتے بچے اٹھائیں گی، اٹھا کے کہیں گی مولا انہیں دوزخ میں ڈال ہمیں چھوڑ دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخی، بھائی کہیں گے مولا میرے 5 بھائی ہیں سارے دوزخ میں ڈال، بیوی کہے گی مولا میرے خامند کو ایندھن بنا مجھے چھوڑ، کیوں جی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، قبیلوں والے سردار ہون تے مردے آنا سارے ووٹ ہی اپنے آنو کر دے، اے کون نے جی؟ اے ارائی نے، اے سائی نے، اے آئی نے، اے راجے نے، اے خاجے نے، اے جٹ نے، اے بٹ نے، اے فٹافٹ نے، سارے مرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، یہ جی شیخوں کی قوم ہے، کوئی تے بیٹھا تے نہیں،
کہ دل لاڑی نہ پہن. کیوں جی؟ یہ انصاری ہیں، یہ ملک ہیں، یہ خان ہیں، یہ فلاں قوم ہے. رب کہتا ہے یہ قوموں کے جو سردار ہوں گے یہ اللہ کو عرض کریں گے مولا میری ساری قوم وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میری ساری قوم، میرا سارا قبیلہ دوزخ کے انگاروں میں ڈال، صرف مجھے چھوڑ. جب اپنی اپنی پڑے گی پھر کوئی نیڑے کوئی نزدیک نہ آئے گا. تو سمجھتا ہے تیری فیکٹری تیرے کام آئے گی، مال کام آئے گا؟ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ کام آئے گا مال، نہ کام آئے گی آل، نہ کام آئے گی یہ کھال. یہ جسم والی جو کھال ہے قرآن کہتا ہے یہ بول پڑے گی مولا اس نے مجھے یہ کھلایا یہ کھلایا. پھر جب دیکھے گا کہ ساری کائنات بھی دشمن، اپنی ذات بھی دشمن، جیڑا کم ہا یار رکیواں دا او سجن کریں دے رہ گن. نہیں سمجھ آئی؟ آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ چمڑا، یہ انگلیاں، یہ منہ، یہ تم، یہ جو لے کے بیٹھے ہو نا منہ، یہ بشرا، یہ انگلیاں، یہ چمڑا بولے گا اور بندہ کیا کرے گا؟ پاگل ہو جائے گا کہ وہ ظالم تو چپ تھا، تو کبھی بولا نہ تھا، تو نے کبھی منہ کھولا نہ تھا، میں نے جو کھلایا تو ڈولا نہ تھا. اب کیا کرے گا؟ یوم یعد الظالم علی یدیہ. اگر قرآن سے میں باہر جاؤں قاری صاحب مجھے بتانا کہ اب آپ باہر جا رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی پتا چلے جو منہ بنا کے کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھتے، جھوٹے ٹھیکیدار. یوم یعد الظالم علی یدیہ، لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے تو بھی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، او میرے پیروں، او میری انگلیوں، او میرا سینہ، او میری چمڑی، تو بھی میرے خلاف ہو گئی. تجھ کو میں نے کیا نہ پلایا، کیا نہ کھلایا، راتوں کو دن بنایا، کیا کیا نہ کیا تیرے لیے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، تم، میں، ہم سارے اپنے چمڑے سے پوچھیں گے تو بھی خلاف، تو بھی مخالف ہے، تو بولا کبھی نہ تھا، تو بھی بول پڑا. تو یہ چمڑا بولے گا مجبور ہوں، معذور ہوں، آج اس نے بلوایا ہے جس نے پتھروں کو بلایا ہے. ڈھونڈو ہے کوئی، میری گزارش آپ نے سمجھی ہے کوئی جب نہ آپ اپنا آپ کام آیا، نہ باپ نہ ماں کام آئی، نہ بھائی کام آئے، نہ یار کام آئے، نہ دلدار کام آئے. اوپر خدا غضب میں جو آیا اس نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ سمیٹے گا کائنات کو غضب میں آ کے. 14 طبق کتنی بڑی کائنات، جیسے یہ میں نے ایسے لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم، او جھوٹے حکمرانوں، او خود ساختہ چودھری اور راجے ہو، او ملکوت خانو، کہاں مر گئے ہو؟ آج بتاؤ ملک تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟
किधर मर गए वो अफसर, इदारों के सरबरा, ये जर्नल, ये कर्नल। वो सदा देगा लेमानिल मुल्क अल-यौम, आज बोलो, मुंह खोलो, दुनिया के झूठे ढोलो। लेमानिल मुल्क अल-यौम, किसकी बादशाही है, कौन है मालिक। एक एक टके पे मरने वालों, दीवार पे ईंट रखते थे तो लड़ते थे। वो एक भतीजे ने, चाचे ने दीवार पे रखा शतीर, बोला भाई फकीर, ए चाचा मेरी दीवार है। रब बोलेगा दीवार पे मरने वाले आज बोल, किसकी ये दीवार है, मालिक तो परवरदिगार है। तुझे गलत ये पुकार है, किसने तुझे बोला है कि तू मालिक है। 4 दिना दी चांदनी फेर हनेरी रात, ए पीगा बहुत हुलारे चिड़ियां। नहीं देखते आप, कल वजीर आजम कौन था, परसों कौन था, तरसों वो सारे आए मर गए, कोई भाग गए, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। एक बादशाह है जिसकी सल्तनत को जवाल नहीं। वो सदा देगा लेमानिल मुल्क अल-यौम, और फिर पुकारेगा ऐनल मुलूक, ये झूठे नमरूद कहां है। उसको कहते मेरे पास पावर है, इस इदारे के पास पावर है। उसने कहा 4 दिन खेड लो पावर पावर, 4 दिन पावर पावर खेल लो तुम, लग पता जाएगा, आओ तो सही। ऐनल मुलूक, कहां है झूठे हुक्मरान। ऐना अबनाउल मुलूक, कहां है इनके चमचे कड़छे, इनके पुजारी किधर हैं। ऐना अबनाउल मुलूक, फिर आएगी आवाज ऐनल्लज़ीना याकुलूना खैरी व याबुदूना गैरी, वो किधर मर गए, खाते मेरा रिज़्क थे, गाते दुनिया वालों का थे, वो कहां गए। 300 साल ये आवाज गूंजती रहेगी, जवाब कोई नहीं आएगा। एंड पे खुद बोलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुद बोलेगा कि आज बादशाही क़हार की है, उस ताकतवर ज़ात की बादशाही है। मेरा सवाल फिर वही है कि कोई नहीं, कोई ज़ात इस दिन, ये जो महशर है, ये जो हशर है, ये जो क़यामत है, कोई तो हो जो इस मुश्किल में काम आए। अब बेदारी से मेरी गुजारिश सुनना कि जब कोई ना आया, कोई ना आया, कोई ना आया, लद गया अपना साया। जब रब जलाल में आया तो हुजूर 7वां सिपारा सूरत मायदा, रब ने एक एक को पूछा, यहां तक तू मैं किस खेत की मूली है, रब रसूलों की पेशी फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान की आयत है यौमा यजमाउल्लाहुर रसूल, यौमा यजमाउल्लाहुर रसूल, रब रसूलों को जमा फरमाएगा उस दिन, यानी उन्हें अपनी बारगाह में बुलाएगा और एक छोटा सा सवाल करेगा, माजा उजेब तुम, क्या पूछेगा, माजा। छोटा सा सवाल है, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें रसूल बनाया, मैंने तुम्हें अपना नायब बनाया,
میں نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھجوایا، تم نے فرض نبھایا؟ اگر نبھایا تو آگے سے جواب کیا آیا؟ اب کہنا یہ تھا کہ امت نے مانا، یا اتنا کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا، لیکن کیا کہا؟ کہیں گے کیا؟ کہیں گے قالوا لا علم لنا، مولا پتہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اتنا چھوٹا سا سوال، آگے سے کہنا تو یہ تھا کہ مانا امت نے یا ہاں کی یا نہ کی، لیکن سارے ہی رسول یہی کہہ گئے کہ مولا پتہ کوئی نہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ جلال سے جو پوچھے گا، جلال الہی تک کے کچھ وقت کے لیے رسولوں کا علم فنا ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد نہیں کیا بولے، کیسے بولے، اس کے سامنے کون بولے، کیسے بولے، کیسے کوئی منہ کھولے۔ اب یہ حالت ہے اس کے جلال کی۔ یہاں سپیکر پہ تو کھڑے ہو کے خطیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی بڑا سارا منہ کھول کے کہہ لیتے ہیں کہ اللہ بلائے گا تے اے آکھاں گا۔ میں آکھا جتھے خلیل نہیں بول سکدا اپنا منہ تک، تو ہے کیڑے باغ دی مولی، تو تے شاہی ہے معمولی، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ۔ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ یہاں چنی ہوئی مخلوق، سب سے برگزیدہ ہستیاں، جن کے دم سے آباد ہیں رب کی بستیاں، وہ چپ کھڑے ہیں، بول نہیں پا رہے۔ یہاں تک لپیٹ سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ اس کی جلالت کے سامنے حالت یہ ہوگی کہ آپ میں آج تو کپڑے بدن پہ کتنے ہیں، بن ٹھن کے بیٹھے ہیں۔ وہ فرماتا ہے ایک ایسا دن آئے گا جب رب نفخہ ثانیہ کے بعد تمہیں اٹھائے گا، تو پھر جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جب قبروں سے رب اٹھائے گا ایک چیتھڑا بھی بدن پہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، کما والدتہم امہاتہم حفاتن عراتن، لوگ قبروں سے جب نکالے جائیں گے ایسے آئیں گے جیسے ماں کے بدن سے دنیا میں آئے تھے، ایک لیر بدن پہ نہ تھی۔ حضرت عائشہ ایسے تڑپیں، تڑپ کے کہا یا رسول اللہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اگر یوں آئیں گے ایک دوسرے کی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی تو کیا سمجھتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہوگا؟ ہوش کہاں ہوگا؟ یہ آنکھ یہاں ہوگی، گردن لوہے کی طرح تنی ہوگی، حشر بنی ہوگی، نہ ادھر نظر جائے گی نہ ادھر جائے گی، ایسے تنے ہوں گے، لوگ پتھر کی طرح بنے ہوں گے، کچھ اپنے پسینے میں بدبودار دوزخی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبیں گے، کچھ پنڈلیوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ سینے تک، کچھ گردن تک، کچھ ناک تک، کچھ پورے غرق۔ آج جرت اس لیے کرتے ہیں اندھے ہیں، ہوش نہیں ہے، پتہ جو نہیں ہے، خبر جو نہیں ہے، اس لیے جرت کر کے زمین پہ اکڑے پھرتے ہیں۔ اس نے کہا آخر تو نے آنا ہے، ثم الینا ترجعون،
خون اڑ لے جو کرنا ہے کر لے جو پانی بھرنا ہے لیکن یہ یاد رکھ کبھی پتنگ کو اوپر جاتے دیکھا ہے جیڑی پتنگ اتے جان دیے آخر تھلے بھی پینگاں بہت ہلارے چڑیاں تے آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں تے کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے ساوریاں چھک کھڑیاں تے موتی قد ملے مڑ سپاں ونج پے وچ لڑیاں تے ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں پھر رکھیں قد چڑھیاں اللہ اکبر میرے پیارو یہ تو جلال کا عالم ہے محض یہ مت سمجھو رب جلال میں ہے قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آسمان پھٹیں گے لیر لیر بن کے اڑیں گے یہ 5-6 فٹ کا وجود کیا شے ہے اس کی اوقات کیا ہے فرمایا تم جو پھرتے ہو زمین پہ پھنے خان بن کے کأنہم جراد منتشر کبھی بارش کے بعد صبح سویرے کیڑوں کے پر دیکھتے ہو پڑے ہوتے ہیں گلیوں میں فرمایا جیسے یہ پر اڑتے ہیں تم اس پروں کی طرح اڑ جاؤ گے تم کیا ہو یا وَتَكُونُ الْجِبَالِ یہ جو پہاڑ ہیں اتنے بڑے فرمایا کالعہن المنفوش جیسے دھننے والا روئی دھنتا ہے ذرے اڑتے ہیں پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے یوم تبدل الارض غیر الارض اللہ فرماتا ہے زمین کا نقشہ بدل دوں گا نہ کوئی مارکیٹ بچے گی نہ پلازا رہے گا نہ پہاڑ رہے گا نہ دریا رہے گا نہ سمندر رہے گا یہ کائنات چٹی المیدان صرف ایک عمارت رہے گی جس کو مسجد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ مسجد کہتے ہیں میرے جیسے مسجد کہتے ہیں کیا بچے گی جیدے وچ وڑدے نہیں انہیں رہنے اے مسیت اے رہ گی ربا انہوں بھی چوکنا انہیں آکھے انہوں چکاں گا لیکن ایدہ ویلا آ رہے ہیں انہوں کیڑے ویلے چکنا ہی فرمایا پہلے انہوں جنت کے مطابق ڈالوں گا پھر اوپر سنبھالوں گا نہیں سمجھ آ رہے صرف ایک شے بچے گی نہ پرائم منسٹر ہاؤس بچے گا نہ پی ایم نہ سی ایم نہ جی ایم سارے برباد تباہ کوئی نمرود کے ساتھ کوئی شداد کے ساتھ کوئی ان کی اولاد کے ساتھ کوئی یزید پلید کے ساتھ بہت تھوڑے ہوں گے جو ہوں گے بابا فرید کے ساتھ مسیت رہے گی لیکن جو تم نے بنوائی ہے رب اپنے مستری لگائے گا اس کو جنت کے مطابق بنائے گا پھر آرڈر فرمائے گا چل انوار مدینہ یہ تھوڑی مسیت دا کینہ ہے بھی صحیح کہ نہیں نور مدینہ چل نور مدینہ چل انوار مدینہ چل فلاں مسیت پر مسیت اگے ڈٹ جائے گی
اور کسی کو جرات نہیں ہے ڈٹ جائے مسیت دے پتھر اٹاں وٹے روڑے اے ڈٹ جان گے ربا میں کلیاں نہیں آنا رب آکھے گا او کنوں لے آنائی تے مسیت آکھے گی جن نے جگہ دیتی جن نے مینو بنوایا تے جیڑا ایک واری بھی دین ایمان نال آیا جن نے پڑھیا جن نے پڑھایا جیڑا آیا اور تے اور جن نے ایک کاکھ بھی میرے وچوں صفائی دی نیت نال اٹھایا او بھمیں دور تے بھمیں ہمسایا واپس کر میرا سرمایا ربا پھر بلا میں آیا فرمایا جے حشر تو بچنا ہی نہ تے 3 کلے نہیں 3 کلے ایک کلے نہیں جڑے تو سن رستے چلا چھڑ دیو تاکہ کوئی آوے جاوے نہیں ایک کلے نہیں لاہور آلا قلعہ ایک کلے بادشاہ بنوان دے سن دشمن جو باہروں آندے سن تے اندر شہر آلے کلیاں چوڑ جاندے سن پھاٹک بند تے محفوظ تے رب آکھیا میں بھی 3 کلے بنائے نہیں جے بچنا چاہتا ہے تے کسے ایک نو تے سنبھال لائے ایک دے وچتا واڑ ایویں آپا سے نہ پہ اللہ ساڑے سر تے نہ چاڑ انہ 3 کلیاں چو ایک دے وچ اور تے پنجابی میں نو آن دی نہیں اللہ جاندہ ہے میں نو اردو بھول گئی ہے تواڑی وجہ تو یعنی تواڑا اثر میرے اتے ہو گیا ہے پتہ نہیں میرا ہویا ہے کہ نہیں سبحان اللہ میری جان 3 کلے سارے میرے سمیت سوچیں 3 کلے آئیں ایک میں آ جا پھر امید ہے خیر پھاٹک بند ہو جائے گا تو نکمہ ہے تو لال ارجمند ہو جائے گا تو گھٹیا ہے تو سر بلند ہو جائے گا لیکن 3 کلے ہیں اب وہ کلے میں بتا دوں یا آگے چلوں خرچہ ہوگا پہلا قلعہ پہلا ایک کتے چند دا قلعہ نہ سمجھ لینا اوتھے جا بڑھو سارے سبحان اللہ ہاں تُسی قلعہ دیدار سنگھ سمجھی کھڑوتے ہو تو ادھے نس جاؤ نہیں قلعہ پہلا قلعہ جس کا میں نے ذکر کیا جس سے مدنی کو پریت ہے وہ تیرے محلے والی نکڑی مسیت ہے مسیت چوڑ ساڑے نال نہ لڑ مسجد میں آ اس کا مہمان بن جا اپنا آپ بچا کسے ویلے تے آ کبھی تو آؤ کبھی تو دیکھو کبھی تو بیٹھو تمہاری بستی میں ہم فقیروں کا حال کیوں سوگوار سا ہے کبھی تو آؤ پہلا قلعہ مضبوط جو بچا سکتا ہے میرے جیسے گناہگار کو اس کا نام کیا ہے منو نہ منو دا نا صرف ایک واری لے لو اللہ جاندہ ہے جنی دیر تمہیں تقریر شروع کیتی ہے علامہ صاحب نے تے توانو ہاتھ بھی چکائے تے انہوں نے توانو بلوایا بھی ٹھیک ہے میری پکی تصدیق ہے لیکن میرے دماغ جو کچھ لیک ہے میں میروں بیماری ہے میں آدھا تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی نالے میں ڈرداں لوگاں کو لوں کہ میں انہوں آکھاں اچھی بولو اے میں نو آکھن تینو کیوں بلایا ہے لہذا میں دا چوپی چنگی ہے اب میں جو انی دوروں میں نو لاہور تو حضرت شبریز بلایا تے میں آکھاں اے اچھی بولو ٹیل لاؤ زور لاؤ تے کوئی ایک بابا کھلو جائے اے تو سانو سا کیوں نہیں لین دیندہ اس واسطے میں طے کر لیا ہے میں آکھنا ہی نہیں
غلام فریدا انہاں دی او جانے ساکو اپنی توڑ نہیں پھاون. غلام فریدا یار دے کیتے ساکو پہنی پہ گئی چکی. اے حافظ عمر صاحب نو میں سمجھایا کتے پھسا نہ دیویں کتے غصے آلے لوگاں انہاں آکھیا تو فکر نہ کر تینو اتھے لے جاواں گا پچھو ٹینٹ لگا ہونا ہے پچھو کسے بھی نہیں آنا بالکل گلی بند تے تو اتھے ہی پا بند. ہن نہ توانو ہی نہ نسان دینا ہے تواری تو خیر رستہ ہے پر میرا کوئی وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. پہلا قلعہ کیا ہے؟ مسیت. ہمت کیتا کرو جیڑے ویلے آنا جانا ہوئے مسیت کولوں. ہون جیڑے نا مراد نویں سکالر یوٹیوب کی اولاد یہ فیس بک کے بچے کچھ پکے کچھ کچے تم سمجھتے ہو سچے. ان نہ مرادوں کے پیچھے نہ جایا کرو. انہاں دے نہ ماں دا پتہ نہ پیو دا نہ ڈال دے نہ گھیو دا. تسی او دے دبائی بیٹھے ہو. اے سنیے یہ حضرت علامہ یوٹیوب کی اولاد. یوٹیوب کا تو بچہ ہی مشکوک ہوتا ہے تم یوٹیوبروں کے اوپر پھرتے ہو. ذہن میں رکھو دین ہے. دین کس سے لے رہے ہو پہلے یہ دیکھو. ہر سوراخ میں ہاتھ ڈالنے والا ہر بے شرع گما مبر کے خالیست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. میں نوجوانوں کو عرض کر رہا ہوں ہر کھاڑے ہاتھ نہ ماریا کر. کتھے کتھے سپ کتھے وچھو تے کتھے چیتے چھپے ہوں دے. یوٹیوبروں کے پیچھے وہ چاہے مولا نہ ہو چاہے بفضل اولا نہ ہو چاہے وہولا نہ ہو کبھی بھی اپنے محلے کے امام سے آیا کرو. حضرت یہ مسئلہ کیسے ہے جیسے بتائیں ٹھل جائیں اے جانن تے پھر او جانن. اساڑا کھاتا سیدھا پتا تو ہے نا میرا امام ہے پتہ ہی جیدہ کوئی نہیں آکھ جی فلانے شہر دا ہے. فرمایا نا یہ غلطی کبھی نہ کرنا. اس لیے مسیت آؤ پہلا قلعہ. دوسرا فرمایا دوسرا مضبوط قلعہ جس کا رب نے کیا اعلان ہے اس کا نام پاک قرآن ہے. یہ دوسرا قلعہ ہے. قرآن دوسرا ایک صرف قلعہ نہیں ہے. وہ بڑی میٹھی بات آ گئی. مولانا روم کا زمانہ علاقہ او روم کا کونیا شہر وہاں کا وزیر اعظم تھا معین الدین پروانہ. معین الدین پروانہ بیٹھا تھا اپنے محل میں. بیگم صاحبہ بیٹھی تھی پہلو میں. وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں. تو بیگم کو خوش ہو کے کہنے لگا کہ آج دل کردہ ہے جو تسی منگو اسی دے بیئے. اساں تے ڈر کے آکھ دے ہی نہیں سانو پتہ اپنی اوقات دا. اے وڈے لوگ جنہیں اے بول پمدن جے تو جو مانگے گی میں اگو او بھی پڑھی لکھی سی. انہیں آکھیا اگر نہ دے سکے تو تم مجھ سے فارغ. میں انہیں آکھا وزیر اعظم پرائم منسٹر کوئی چھوٹا موٹا تھوڑا. ٹھیک ہے. انہیں آکھیا محترم سرتاج سلامت رہے آپ کا راج. چھوٹا سا سوال ہے آج. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کائنات کی نعمتیں جھولی میں رکھ. ہون ہو بیٹھا وقت انہیں آکھا ہی تھے رکھ. اے ہون منگدی کی پئیے اس واسطے اے کتے شادی ہوئے تے انج دی اب پہلے دن بڑیا پیشکشاں کر دیں نئے نویلے. سبحان اللہ. تو اس نے پیشکش کی آگے اس نے رکھ دی چیٹ. اس نے کہا پوری کائنات کی نعمتیں. انہیں سر پھاڑ لیا.
انہیں آکھیا پتہ نہیں سی کہ اتنا وڈا منہ کھولیں گی. میں کونیا کا وزیر اعظم ہوں, کائنات کا نہیں ہوں. اس نے کہا تینوں کنے منت کیتی سی؟ اپے آکھے ای ہونی تھے رکھ, نہیں تے شرط ہو گئی ہے اگر تو نعمتیں کائنات کی نہیں دے گا تو مجھ سے فارغ. میں گھر اجڑ گیا, بچے پال, اب بیچارے کو ہوش آیا, لیکن تیر کمان جو بول زبانوں نکل گیا, او تیر کمانوں نکل گیا. میں اونوں زمین تے لبدا ساں, او دور اسمانوں نکل گیا. اے ہن نئے نویلے چودھریاں ملکاں خواجیاں جٹاں بٹاں دے منڈے اے بیوی نہ لڑن تے پھر ایک دو طلاقاں تے نہیں رک دے, ادن جا 70 طلاقی. ایسے بے شرم بے حیا, پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ طلاق بلا کیا ہے. یہ وہ تیر ہے جو مذاق سے بھی بولو تو ٹھا لگتا ہے. یہ لفظ بھول کے بھی بندہ نہ بولے. اب پھنس گیا بعد وزیر اعظم, اب ادھر آیا, اس عالم کو بلایا, ادریس صاحب تم نقش بندی ہو, کرم فرماؤ, مسئلہ حل فرماؤ. شبریز تو نوجوان عالم ہے, معاشرہ بڑا ظالم ہے, تو کرم کما, تو مسئلہ حل فرما. انہیں کہا نہیں جی ہو گیا. اور یہاں تک کہ حضرت قبلہ حاجی صاحب کے مدرسے تک آیا, انہاں ٹھوک کے مہر لا کے فرمایا ہون اللہ وسایا, ہون فارغ تو. اب یہاں تک کہ سرکاری مولویوں کے پاس گیا کہ تم تو حلال حرام کھانے کے قائل ہو, کیونکہ تم فضل الرحمان ہو یا اشرفی ہو. نہ تمہیں حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ, ہر جگہ پہ فٹ, ایسی ہو تم کٹ. بے نظیر کے ساتھ بھی فٹ, چاچے پرویز کے ساتھ بھی فٹ, بھائی زرداری, چاچا نواز شریف تے ہون والا جڑا کوڑ کوڑ, ادھر بھی فٹ, ایسی ہو چھٹ. تم کرم کماؤ, مسئلہ بتاؤ. انہوں نے بھی کہا فارغ. اب جب ہر طرف سے فارغ ہوا, مولانا جلال الدین رومی, کیونکہ صوفی تھا, صافی تھا, ولی تھا, گلشن محمد کی کلی تھا, اس کا دروازہ کھڑکایا. آگے سے حضرت صوفی مولانا جلال الدین رومی مسکرایا. انہیں آکھیا اسی اجڑ دے پے ہاں, تسی ہسدے پے ہو. آپ نے فرمایا انہیں نکے جے مسئلے واسطے انی کیوں پریشانی. انہیں آکھیا صدقے جاواں, پورا ترک میں گاہ چھڑیا, سارے آکھیا برباد ہو گیا, تے تسی آدھو گالی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا فوق کل ذی علم نلیم. اے سارے انو تو برابر سمجھیا ہو یہی, شکل برابر ہے, اندر ہو رہے, کچھ گجرے والا ہے, کچھ لاہور ہے. انہیں آکھا سرکار میرا گھر اجڑ گیا, میری بیگم او گئی, میری وزارت عظمیٰ دے پر خچے اڑ گئے, کرم کما, مسئلہ حل فرما. فرمایا رو دھو نہیں, ہن سمجھو, رو دھو نہیں, سیدھا کتاباں آلے بازار جا, کتاباں آلے بازار جا, اتھوں سونا جیا قرآن اٹھا, ہدیہ دے کے ریشمی غلافاں دے وچ سمیٹ کے اور سونے کپڑے وچ لپیٹ کے اٹھا, سینے نال لا, سدھا بیگم دے کول جا, تے او دی جھولی وچ رکھ کے نعرہ لا, لے کل کائنات دیا نعمتاں. یا رسول زندہ آباد. اللہ سلامت رکھے. میرے جس بچے نے نعرہ لگایا اسے شابش ہے کہ اس نے بالکل بر وقت, اللہ سلامت رکھے,
اصل میں سمجھ رہا تھا یہ سو رہے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں. آپ نے غور فرمایا, کہا جا اٹھا پاک قرآن, اس کو لپیٹ ادب کے ساتھ. پرانے لوگ شرم حیا کرتے تھے, ہن جنہاں نال ساڈا واسطہ نرے بے شرم. قرآن نو بھی انج چک کے رکھ دین جو کتاب ہوئے. تساں ویکھیا ہونا, اور داڑیاں ماشاءاللہ ناف تک, سر تے کپڑا کوئی نہیں, تے انج اکڑ کے کھلوتے نے. تے آکھو وہ شرم کرو, حیا کرو, اگو تن کے آدن یہ عمل کرنے کے لیے ہے, ادب کے لیے. فٹے منہ تو آنے. ابو جہل دا پتر سی, او دا نا سی اکرمہ بن ابو جہل. جدوں مسلمان ہویا تے قرآن ہاتھ تے چایا تے چوک کے روندا سی تے سر تے رکھدا سی, آدھا سی ہوا کلام ربی, ہوا کلام ربی. ظالم دے پترو, تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں قرآن دی شان کی ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کہیں گے علامہ ہے, یہ بھی مسیحا ہے. نا حضور سبحان اللہ. میں چھوٹا جیا سا, میرے دادا جی سن, میرے دادا جی بڑے آدمی تھے. وہ جب قرآن پاک, ان کا قرآن پاک اتنا بڑا تھا کیونکہ دید کمزور تھی, بڑے تھے نا, تو وہ قرآن پاک جب اٹھاتے, بڑا سارا رحل تھا, وہ رکھواتے اور پھر ایک کپڑا ہٹاتے, دوسرا ہٹاتے, تیسرا ہٹاتے, اور پھر قرآن پاک کو جب کھولتے پہلے اٹھاتے, سینے سے لگاتے, پھر ہونٹوں سے لگاتے, پھر آنکھوں سے لگاتے, پھر ایک لفظ وہ کہتے, مجھے یاد ہے, او دوواں جہانہ دا بادشاہ. کیا ہون آتے نے صرف کتاب ہے. ایک کعبہ شریف جاؤ نا تے اتھے بھی لال رومال والے منہ توے, اتھے بھی تسا تماشا تکیا ہونا. قرآن چکیا پھر سرانے رکھ لیا اور پیر لمے کیتے تے نام مرادہ نے سیدھا پیر کعبے والے پاسے کر لیا. تے پوچھ بھی نہ ہو سکتے کیونکہ ملوانے جو ہوئے. ایک وہ وقت تھا, کتنا پیارا وقت تھا. مسجدوں سے ہماری بوڑھی مائیں گزرتی تھی نا, تو مسجد کی دیوار کو اے جدوں دے اے مفت دے مفتی نا مراد کشتی آئے نے, اے ہر چیز تے بدعت دا فتویٰ, نہ حیا رہی, نہ شرم رہی, نہ دین رہا, نہ دھرم رہا, نہ خدا کا کرم رہا. بے حیائی چھا گئی. اور یہ بے حیائی ادھر سے آئی, بے دینوں سے نہیں, دینداروں سے آئی. انہوں نے لوگوں کو بے ادب کر کے برباد کر دیا. ہائے ہائے. دوسرا قلعہ کیا ہے؟ قرآن ہے, اور قرآن کلام رب رحمان ہے. سبحان اللہ. بس اشارہ کر کے آگے تیسرا قلعہ کیا ہے؟ ذرا کان کھول کے. تیسرا قلعہ ہے ذکر خدا, ذکر الہی. تیسرا قلعہ ہے. اب ذکر کیا کیا ہے؟ ذکر کیا کیا ہے؟ ایک اشارہ کر دیتا ہوں. رب نے قرآن میں بولا, انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. یہ جو میرا رسول کا وجود ہے, یہ پیکر ذکر موجود ہے, اسی پہ پڑھتا رب درود ہے. جو نبی کو ذکر نہ کہے وہ پکا مردود ہے, اولاد یہود ہے, کیونکہ بولتا خود رب ودود ہے. میرے یار کا وجود ذکر. اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہ آیت میں دوبارہ پڑھ دوں تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے, پوچھتے نہ پھریں.
قد انزل اللہ الیکم ذکرر، یہ رسول خود ذکر ہے۔ حضرت قاضی ایاد نے شفا میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اس ذکر سے مراد میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر چاہتا ہے دل کا چین، تھام لے دامن رسول الثقلین۔ یہ تیسرا قلعہ ہے، اللہ بھی قلعہ ہے، اللہ بھی قلعہ ہے، پر وہ قلعہ اور ہے، پر مدینے والا اور ہے۔ نعرہ رسالت۔ اس لیے اگر بچنا چاہتا ہے مدینے والے کے دامن میں آ، یہ مضبوط قلعہ جو ان کے دامن میں آئے گا۔ اب سنو ذرا حدیث جو میں نے پہلے کہا، کوئی نہیں آئے گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک کے رب کا جلال گریں گے گھٹنوں کے بل، گریں گے گھٹنوں کے بل۔ اب اڑ جائے گی رنگت، بدل جائے گی شکل، اور ایسے ایسے کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی۔ تمام انبیاء میں چنیدہ ہستی حضرت ابراہیم، 313 رسول، 313 میں پھر چنے ہوئے وہ ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، میرے آقا۔ یہ چند رسول ہیں جو ٹاپ پہ ہیں۔ حضرت ابراہیم گریں گے، گر کے کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی۔ مولا نہ اولاد، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ بی بی سارہ، نہ ہاجرہ، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ یوسف، کسی کا نام نہیں لیتا، صرف مجھے چھوڑ دے۔ غور کیا؟ صرف یہی لفظ حضرت موسیٰ کہیں گے، تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ گریں گے، اور حالت میں نے سمجھائی گھٹنوں کے بل گریں گے، رنگ اڑیں گے، اور پھر کہیں گے مولا لا اسألک اليوم الا نفسی۔ آگے کہیں گے لا اسألک اليوم مریم التی ولدتنی۔ مولا امت تے گئی، میں اپنی اماں مریم دی سفارش بھی نہیں کردا، صرف مینوں چھڑ دے۔ جب سارے یہ کہیں گے اتنے میں آئیں گے حضور، برسے گا نور، تکے گا رب غفور۔ آ گئے میرے حضور اوڑھ کر کالا کمبل، وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، کملی والا آئے گا، حیا سے سر جھکائے گا اور لب کھولے گا، مدنی بولے گا۔ اب سنو کیا بولیں گے، لوگ اندازہ لگائیں گے کہ کیا بولتے، آپ پھٹ بولیں گے لا اسألک اليوم نفسی، مطلب کہ او میرے پاک پروردگار، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ بات بدل جائے گی، رات بدل جائے گی، ملاقات بدل جائے گی۔ سب نے کہا ہمیں چھوڑ، آپ نے کہا میں اپنی بات ہی نہیں کرتا۔ اب کوئی کہے گا اگر اپنی بات نہیں کرتے ضرور کہیں گے حسن کو چھوڑ، حسین کو چھوڑ، ابو بکر چھوڑ، عمر چھوڑ، عثمان چھوڑ، عبد الرحمن چھوڑ، سلمان چھوڑ، علی چھوڑ، غوث جلی چھوڑ۔
ضرور کہیں گے میری بیٹی رقیہ، میری بچی زینب، میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ، میری بیوی حضرت عائشہ، یہ بولیں گے۔ لیکن کملی والا جب سنے گا کہ کیا سوچ رہی ہے دنیا، کائنات گوش بر آواز، حشر کی نبض رک گئی، اتھے ہی تک رہی ہے دنیا، اب سونا کیا بولے گا؟ مدنی پھر بولا لا اسألک اليوم نفسی، اب سوچ رہی تھی دنیا، آپ نے ٹھک بولا امتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امتی امتی امتی، سوچو گجرانوالے والو، جگہ کون سی ہے، وقت کیا ہے، ہمارا وقت کیا ہے؟ مدینے والے آج کروڑ سلام اسی لیے کر رہے ہیں تجھے یاد، اب کوئی سوچے نہ سوچے منکر میلاد، کیوں امت کرتی ہے مدینے والے کو یاد؟ انہوں نے کب کیا یاد، ہم نے کب کیا یاد؟ جب نبی اپنی ماں کا نام نہیں لے رہے، کملی والا تجھ مجھ گناہگار کے نعرے لگائے کہ امتی امتی امتی۔ ایک فیصل آباد کا دیوانہ تھا، وہ حالانکہ عام سا پروانہ تھا، لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یاد جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی و تو بھی کہے یا نبی یا نبی یا نبی، حاضر ہوں میں نوکری کے لیے، وہ تجھے عاشر میں نہ بھلائے، تجھے گجراں والے میں شرم آئے، اوے کچھ حیا کر، کچھ وفا کر۔ تو فتوے پوچھتا پھرتا ہے یا نبی بولوں کہ نہ بولوں، میرا نبی اگر وہاں چپ ہو گیا، لیکن وہ چپ نہیں ہے، وہ کہتا ہے امتی امتی۔ تو اب نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے، نمک مردار نہیں بننا چاہیے، نمک حلال بن، وہ وہاں کہے امتی، تو یہاں کہے یا نبی۔ تجھے حیا نہیں آتی، فتوے لگاتا ہے، خود بھی نہیں مناتا ہے، آڑے آتا ہے، کس کا دن مناتا ہے؟ تو اہل حدیث کانفرنس تو مناتا ہے، تو مودودی کے دن پہ کروڑوں تو لگاتا ہے۔ ابھی 27 اگست کو ڈاکٹر اسرار کی انٹرنیشنل کانفرنس، مفتی محمود کی پشاور میں انٹرنیشنل کانفرنس، اوے خدا تمہیں غارت کرے، ٹکے ٹکے کے بندوں کی یاد مناؤ، 12 ربیع الاول آئے تمہیں سانپ سونگ جائے، کچھ تو شرم آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں امتی، تو بھی کہے یا نبی۔ یا نبی یا نبی، کیا کہنے۔ اب میں اس حدیث کو یہاں ادھورا چھوڑ کر دوسری حدیث پڑھنے لگا۔ فرمایا جب نفخہ ثانیہ مین کہ کائنات ایک مرتبہ فل فنا ہو جائے گی،
اللہ دوبارہ جب اسے اٹھائے گا پہلے جبریل کو اٹھائے گا، پھر میکائیل کو، اسرافیل کو، ان فرشتوں کو رب اٹھائے گا اور آرڈر آئے گا کہ جنت سے براق لو، ساتھ حسین پوشاک لو اور سیدھے جاؤ مدینہ۔ شکر ہے مولوی مرے ہوئے، ورنہ انہاں اتھے بھی اٹھ کھلونا سی، مدینے نہیں مکے۔ شکر ہے مرے ہوئے نے، آج تے خیر جیوندے ہونگے، میں ادھوں دی گل پیا کرنا، قبراں چ پائے نے۔ میرا رب کہے گا سیدھے جاؤ، اے چٹا وڈندے نے، مکے بھی جاؤ نا اتھے پمفلٹ چھاپ کے دیں دینے، ہر تمہارا حج ہو گیا ہے، تمہیں مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، اگر ضرور ہی جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ ہون شکر ہے تو مر گیا ہے، رب فرشتے انوادہ سیدھے جاؤ مدینے۔ اے ملک مقدس نوری، اے جنت حور کسوری، بن عاشق پاک حضوری، بیا کون قدم ات رکھے۔ ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے، ہر گھر کنو ہر در کنو ایک تیرا در پیارا لگے، امبر تے کستوری کنو تیرا پگھر پیارا لگے۔ تیری گلی وچ آ کریں اشتر میں کو محسوس تھے، اے مدینہ یار دا سارا نگر پیارا لگے۔ سیدھے جاؤ مدینے، جب یہ فرشتے مدینے پہنچیں گے سیدھے حضور کے مزار پر، سرکار فرماتے ہیں جانتے ہو سب سے پہلے انسانیت میں اس زمین پہ دوبارہ کون آئے گا؟ فرمایا آنا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا، میں باہر آؤں گا۔ جب آئیں گے باہر پہلا لفظ پوچھیں گے جبریل کو، یا جبریل ما ھذا اليوم، جبریل خیرے آج کی دن نے۔ جبریل تھر تھر کانپے، کہے گا حضور قیامت آ گئی، بس قیامت کا لفظ آئے گا، سرکار کیا بولیں گے؟ فٹ کہیں گے قیامت تو آ گئی، پر جبریل بتا ما فعل اللہ بے امتی، ما فعل اللہ۔ سیدی مرشدی، بابا سے بلند ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ رسالت۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو، نیازی کبھی وہ کہیں امتی، و تو بھی غیرت کر کے یا نبی، یا نبی نہ بڑ غبی جماعتاں دے چکرچ نہ پے، اتھے رہے کچھ تاں کہے۔ آپ نے بھول گئے جہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے میں اپنی اماں دا نام نہیں لینا، جلال ہوئے نا اتے تے تھلے نا شاہ نہیں ہوندے، وہ اپنے ہن میں نا نہیں لینا، او اداریاں آلے آکھیا عمران خان دا نا نہیں لینا، ہن کوئی لیندہ ہے؟ اے وڈے ٹھیکیدار لاہور آلے عمران خان آکھن دی بجائے دن او کی قاسم دا ابا، پتہ نہیں اے دور سانو کتھو لبھا، ناراض بھی نہ ہونا نون آلے ہو، انہیں فوٹوہاں تھوڑی میں تک کے آیا، میں قربان جاواں تھوڑے اتو بھی سبحان اللہ، ہن سارے انہاں نو سلوٹ، سارے بدل گئے روٹ، سلوٹ ہی سلوٹ، اگے بوٹ ہی بوٹ، سبحان اللہ، بڑی لگی تو انہوں چھوٹ، ان چھاتیاں تان دینے، لیکن انہاں نے جدو فرمایا انج لگ دے اتو حکم آیا،
وڈے پھنے خان بڑے پھردے سن، یہ ایک جرنل دی مار سہ نہیں سکتے تے کتھے اے تے کتھے او۔ حشر دے دن تے اکھ رکھ مدینے آلے دی شان دا مزہ چک، سارا جگ وکھ مدینے آلا کلئی وکھ۔ اللہ واہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا نا تو ایک غریب پاپی سیاہکار پکڑا جائے گا، ہوگا جو کچھ نہیں پلے پکڑا ہی جائے گا۔ جب اسے جہنم کے وہ رسوں میں جکڑ کے فرشتے پکڑ کے گھسیٹیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے، آئے ہے شالا کسے دا کوئی ہوئے، دیکھیں گے آدم امتی حضور دا تے ویکھن گے او تے حضرت آدم معاشر میں لگائیں گے صدا یا محمد مصطفیٰ۔ حضور کہیں گے بابا جان کی آواز ہے، حضور فٹ پہنچیں گے، خیر ہے بابا، وہ کہیں گے ساڑی خیر ہے پر تیرا امتی پھڑیا گیا ہے، ہائے ہائے تیرا امتی پکڑا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اب ترجمہ یہ ہے، تفسیر در منصور میں ہے، حضور فرماتے ایسے آستینے چڑھاؤں گا میرا امتی پھڑ کے لے گئے۔ تو اپنے گجرہ والے دے سارے ایم این اے تے ایم پی اکٹھے کر، بندہ توڑا پھڑیا جائے تے آپ انج کرن کے ساڑا بندہ پھڑیا گیا ہے، انہاں آکھنا ٹیلی فون کرتے ہیں، انہاں آکھنا ڈرائیور کو بھیجتے ہیں، کیوں تسی ٹرو نہ، آکھنا نہیں میرا سٹیٹس کے خلاف ہے، ان کا سٹیٹس اجازت نہیں دے گا، تسی پھڑے جاؤ تے ہمیں بڑے طریقہ ہے۔ مدینے والے کا سٹیٹس دیکھ فرمایا آستینے چڑھاؤں گا، پھر کمر باندھوں گا، پھر نہیں دیکھوں گا کہ محشر ہے، ایک پاپی کے پیچھے دوڑ پڑوں گا۔ سٹیٹس بھی دیکھ، پروٹوکول بھی دیکھ، امت سے وفا بھی دیکھ، مقام دیکھ، پروٹوکول دیکھ۔ حضور فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا جب کوئی سر بھی نہیں اٹھائے گا، ہر ہونٹ پہ تالا ہوگا، قرآن ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہر زبان پہ تالا ہوگا، بولنے والا کلا کملی والا ہوگا۔ ہون تے جیڑے بھی گجرہ والے دے مولانا صاحب نو پھڑ لو وہی خطیب پاکستان ہے، بس پیر رکھو پی سے پوچھڑتے، ایک ہی یہ جی خطیب اسلام ہے، ایک ہی یہ مبلغ یورپ ہے، اے مبلغ امریکہ ہے، اے فلاں مبلغ ہے، مبلغ عرب و عجم، نہ کوئی ورک تے نہ کوئی کام، نہ کم دا چم، مبلغ عرب و عجم، جمعہ پڑھان دی جا نہیں لبدی، اے خطیب پاکستان، اے جیڑے مسلک دا ویکھو، جیڑا چوکھا منہ کھولے خطیب فلانے، لیکن یاد رکھو خود کملی والے نے بولا، فرمایا یہاں جو بننا ہے بن لو، لیکن قیامت کا جب دن آئے گا انا خطیبہم یوم القیامہ، قیامت کا خطیب کلائے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، کائنات میں نیک ہے۔ اس لیے فرمایا یاد رکھ اس دن کو، اب سٹیٹس حضور کا کہاں، تیرے وزیر شزیر کا کہاں۔ حضور فرماتے قیامت کے دن جب سب پہ بنی ہوگی،
मैं कहां खड़ा हूंगा? फरमाया अकूमु अन यमीनिल्लाह तआला यगबितुनी अल अव्वलून वल आखिरून। फरमाया रब दे सज्जे पासे मेरा मकाम होवेगा, यूसुफ दी तरफों भी सलाम होवेगा। सुभान अल्लाह। मकाम तक आगे कहते हैं यगबितुनी अल अव्वलून वल आखिरून, अगले पिछले सारे वेख के मेरी इज्जत दे नजारे ते यूसुफ खलील भी मारनगे नारे। ओ आ गए जे मुहम्मद प्यारे, वो यार कलोकड़ी रात वाला अज वेस वटा के वतियाया, उतमीम दा बुरका पाके ते जुल्फ दा घूंघट घतियाया। अली हैदर शाह वो यार सोना अज अहमद हो कर वतियाया। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। सैयदी मुर्शदी आदम पुकारे या नबी, यूसुफ पुकारे या नबी, हुसनैन का नारा, मेरे दाता का नारा, मेरे गौसे जली का नारा, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी। हजूर माशर में दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। पकड़ा हुआ है सियाहकार, बदकार एक नेकी पल्ले नहीं। फरिश्तों को हजूर तक के कहेंगे फरिश्तों रुको। फरिश्ते रुके, पीछे पलट के जो देखा तो हुजूर हैं। ये नहीं कि छोड़ देंगे, कहेंगे नहनो गिलाजुन नहनो शिदादुन, हम सख्त गिर फरिश्ते हैं, असा नहीं छड़न आले। हजूर फरमाएंगे क्यों पकड़े जाते हो? वो कहेंगे एक भी नेकी नहीं ये दे पल्ले, इतना उजड़ा हुआ है। सरकार फरमाएंगे एक भी अगर नेकी नहीं, आमाल तुमने तोले। हजरत साहब नाराज थे नहीं? हाय हाय हाय, अजब बात है। सरकार सरकार बोले आमाल तुमने तोले। फरिश्ते आगे से बोले साड़ी मजाल एवें घसीट के लै चले आ, मोहरा लग गई दोज़खी दियां, हुण छुट्टन दी एदी कोई वाह नहीं। कमली वाला फट बोलेगा कि तुमने अमाल तब तोले जब हम न थे, हुण तोलो। या अपना किसे नू कर ले, या आप किसे दा हो बेलिया। ओ यूट्यूब दे बांदरां दे पीछे न जा, मेरे पासे आ। क्या कहा कि हुण तोलो। आगे फरिश्ते हैं, वो कहेंगे तुहानू इतबार नहीं पहले, वो फैसले वो दिन साढ़े थोड़े न। अजे फरिश्ते कह रहे हैं, आवाज आएगी जैसे वो फरमा रहे हैं। सरकार कहेंगे नाम लगाओ मीजान, अब तो लो हम भी तो देखें। फरिश्ते कहेंगे पहले हो चुका, आएगी सदा। बोलेगा मौला वो जो कह रहे हैं कर दो, जहां हमने कदम टिका दिया वहीं पे काबा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट वाले नूं तुसी जाके अपने चौके च खलो के आखे इत्थे सुप्रीम कोर्ट ले आओ, उन्हें आखना तेरा दिमाग खराब है, सुप्रीम कोर्ट उत्थे ही है जिथे है, भावें तू जो भी है उत्थे ही आना ही। लेकिन कमली वाला जिथे पैर धर छड़े उत्थे ही सुप्रीम कोर्ट। फरमाया इत्थे मीजान लाओ, मीजान लग जाएगा। अब वो जब तोलेंगे हाल वही एक नेकी नहीं पल्ले, उजड़ गया। फरिश्ते मुस्करा के कहेंगे एदे पीछे आयो,
बंदा भैड़ा पुत्र होवे ना, भैड़ा पुत्र भी होवे, बंदा अख चुरांदा है, आदे किसी नूं दसना ना पवे, ते चंगा होवे ते हाथ फड़ फड़ के आदे नहीं ए मेरा ही पुत्र है, ए मेरा ही है। कमली वाले आ मैं तेरे तू कुर्बान जावा, मैं बर्बाद जिथे मां नहीं पहुंची उथे तू पहुंचे, जिथे बाप नहीं आया, जिथे कोई इमाम नहीं आया उथे तू आया। और जब हुजूर को कहा ना इसके पीछे आए हो, हुजूर ने ये नहीं कहा चलो अब ले जाओ, आपने फरमाया जरा ठहरो। हुजूर अपना दस्ते रहमत उठाएंगे, रहमत की जेब में ले जाएंगे, हाथ जेबे रहमत में डालेंगे, इतनी सी चेट निकालेंगे, निकाल के नेकी के पलड़े में डालेंगे। गई पलड़े में चेट कम गुनहगार का, फिट फरिश्ते हैरत में डूब गए कि इतनी सी चेट इतना बड़ा काम कर गई। आवाज आई मेरे बंदे को छोड़ दो, इसका मुंह जन्नत की तरफ मोड़ दो, इसका रिश्ता मेरे मोहम्मद की गुलामी से जोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये समा देख के हश्र वाले तक के उंगलियां रख के कहेंगे वाह क्या समा है, क्या शान है, रुतबा क्या है, अपने गुनाहगार को छुड़ाया क्या है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हुजूर ने जो छुड़ाया, अब वो जो छूटा, जंजीर टूटा, हुण इनू नस जाना चाहिए है कि नहीं? वरना ये जेड़े होंदे ना जेल वाले, एक मुकदमे चू निकले आते किसी होर मुल्क वाले नू पता होवे ना होवे, सानू हुण बड़ा पता लग गया। इहो जे फरिश्ते साडे पिछे लगे, अल्लाह पाक इन्हां नू लै जावे। एक दे विचों छड्डदे ने ते उत्थे ही खलोते ने, पता नहीं किहड़े इजराइल दे नाल इन्हां दा रिश्ता। इंज दे माशाअल्लाह तेज होए होए ने, तलवार हो, बल्कि चाकू नहीं खंजर नहीं टोका बने हुए ने। भावें मुकदमा है नहीं है तू नहीं जाते ने, पिछों दे जज वो आदे नहीं तू भज, उन्हें भी ताले लाए हुए ने। ते जेड़ा छुट जाए उन्हें चाहिए नस जाए, लेकिन ये नसेगा नहीं हजूर नू तक के। हाय हाय, हजूर नू तक के आखेगा, पहला लफ्ज आए है, आखेगा तुसी सोने बड़े हो, तुसी हजूर का हुस्न उसे मबहूत कर देगा। इन्ना सोना बंदा ते मैनू छुड़ावन आ गया। फिर ये कह के अब उसे आवाज आएगी, कहेगा आप हैं कौन, आप हैं कौन। कोई और होता तो थप्पड़ मुंह पे लगाता कि मैं कहां से दौड़ा स्टेटस भुला के, तू पहचानता ही नहीं, मैंने तुझे छुड़ाया हश्र में। लेकिन सरकार कहेंगे तूने नहीं पहचाना, हम पहचान गए, हम पहचान गए, और तेरा न पहचानना कोई बात नहीं, हम पहचान गए। और फिर उसने कहा ना आप हैं कौन। हजूर ये नहीं कहेंगे तूने जाना नहीं, आप कहेंगे आना नबियों का, शर्मा नहीं, मैं गैर नहीं, मैं तेरा नबी हूं। ते फिर हुजूर को ख्याल आएगा शायद कि पता नहीं इसे अशर की मार खा के आया है, पता नहीं इसे नाम याद है कि नहीं। फट कहेंगे आना नबियों का मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद है, मैं तेरा नबी हूं। अब होश में आके कहेगा सरकार माफ करना, मुझे याद न रहा, सब भूल गया, पर करम फरमा, इतना तो बता ये चिट है क्या।
سرکار فرمائیں گے یہ تیرا ہی عمل ہے، یہ تو نے کمایا۔ یہ کہے گا اگر میں نے کمایا پہلے کیوں نہیں میرے کام آیا؟ اگر میں نے کمایا، سرکار فرمائیں گے یہ ایسا عمل تھا، کمایا تو نے تھا پر کھاتے میں میرے آیا تھا، سارے اعمال تمہارے کھاتے میں رہتے ہیں، ایک عمل ہے۔ ہن ذرا غور نال میں آخری گل کرن لگا تے جاگ کے سننا تے اے دے ساری تقریر بھول جانا، اینو تھوڑا جا کرم کمانا۔ حضور فرمائیں گے یہ تیرا عمل، وہ کہے گا میرا تھا میرے کام نہیں آیا۔ سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا، کہیں مجلس تھی میرا نام آیا، تیرے لب پہ درود و سلام آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ ودھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے پیارے بھائی۔ سرکار فرمائیں گے تیرا، تو نے مجھ پہ درود و سلام پڑھا لیکن درود و سلام سیدھا میرے پاس آیا، میں نے آج کے دن کے لیے چھپایا، لے تیرا عمل میں لے آیا، تیرے عمل سے تجھے چھڑایا۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پیاریا درود پڑھیا کر، سلام پڑھیا کر، غریباں نال نہ لڑیا کر، درود سلام پڑھیا کر۔ ہر عبادت میں احتمال ہے کہ مردود ہو سکتی ہے، لیکن جس میں کملی والے کا نام آتا ہے اس کی قبولیت کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے۔ ہر مشکل میں کملی والا کام آتا ہے، لیکن خان محمد قادری اب جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔